السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سیریز میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری تفصیلات شیئر کی ہیں۔ عالم برزخ سیریز بہت دیکھی جا رہی ہے، خاص طور پر وہ لوگ، یا برزخ کی زندگی سیریز، یہ دو سیریز ہیں۔ اسی طرح روحوں پر بھی ایک سیریز ہے، وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کی۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایک سیریز شیئر کی۔ 4 مختلف سیریز ہیں، پلے لسٹس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ بہت سارے لوگ اس میں سے مختلف دروس دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ بیچ میں سے دیکھ لیتے ہیں یا ایک آدھ درس دیکھ کر سوالات کے انبار لگا دیتے ہیں، تو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اگر ان سیریز سے ٹائم لگے گا، آپ کو کوئی کم دروس نہیں ہے، 300-400 دروس ہیں چاروں پلے لسٹ میں ملا کے، شاید اس سے زیادہ ہو سکتا ہے 500 تک دروس ہوں، لیکن ہوگا کیا کہ آپ کے بہت سارے 99% سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ مجھے وہی سوالات بار بار بھیجیں جو میں آپ سے آلریڈی عرض کر چکا ہوں، کئی دفعہ مختلف طریقوں سے عرض کر چکا ہوں۔ بار بار وہی سوالات جب آتے ہیں تو اب میں اگر وہی سوال بار بار دوں تو اٹ از ناٹ بینیفیشل فار اینی باڈی، کیونکہ ان کے جوابات آلریڈی موجود ہیں۔ تو زیادہ تر ایمفیسس پھر ان چیزوں پر ہونا چاہیے جن کے جوابات نہیں دیے گئے۔ مثال کے طور پر آج جو 3 سوالات آئے ہیں اسی سیریز میں کسی نے سوال کیا ہے، ایک بہن نے سوال کیا ہے، 3 سوال کیے، انشاءاللہ ان تینوں کو یہاں ایڈریس کریں گے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوشی کے عالم میں فوت ہو جائے تو کیا ایسے شخص کو بھی شیطان بہکا سکتا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، اور دوسرا سوال بھی ان کا اسی سے ملا لیتے ہیں کہ مردے کو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اور کیا اس کو دنیا کی پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے بچوں کی پریشانی یا بیٹیوں کی پریشانی وغیرہ۔ دیکھیں، جیسے ہی ملک الموت آ کر روح کو قبض کرتا ہے تو ابھی تک تو روح جسم کے تابع تھی، تو جسم پر جو گزر رہی تھی روح بھی اس کو سہن رہی تھی۔ اب جب ملک الموت آ کے روح کو جسم سے جدا کرتا ہے تو کافر کی روح کیا کرتی ہے، وہ جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، کونوں میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے اسے ایسے کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے تم کیل کو لکڑی سے کھینچ کر نکالتے ہو نا، ایسے کھینچ کر نکالتے ہو۔ وہ چھوڑنا نہیں چاہتی بدن کو، اب اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، لیکن جن و انس پر یہ عالم مخفی چھپا ہوا ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ سب کچھ ہم پر کھل جائے تو ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں، ہم سارے کے سارے لائن لگا کر نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہ پائیں، سائیکیٹرسٹ کے وارڈ کے آگے کھڑے رہیں سارے کے سارے، سائیکولوجیکل سک ہو جائیں ہم سارے کے سارے، اس خوف سے شاید گھر سے نکلنا چھوڑ دیں۔ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اللہ کی ایک طریقے کی رحمت ہے کہ اس نے یہ معاملہ ہم سے چھپا کے رکھا ہے کہ اس کو ہم پر عیاں نہیں کیا۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہو گیا کہ جیسی روح جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے اسے خبر ہوتی ہے، اور جو مومن کی روح ہوتی ہے نا، وہ ایک قطرے کی طرح ٹپک کے نکل جاتی ہے، اور وہ جب نکلتی ہے تو اس کو فرشتے فوراً لپیٹتے ہیں ان کپڑوں میں جو وہ جنت سے لائے ہیں خوشبودار، اور ہاتھوں ہاتھ لے کر اسے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور جو خراب روحیں ہوتی ہیں ان پہ پھٹکار برستی ہے آسمان تک، پھر آسمانوں میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی، اچھی روحیں داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر آلریڈی موجود برزخ میں جو ارواح ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ان سے استفسار کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں ان کا جو پیچھے رہ گئے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو پیچھے رہ گئے انہیں وہ بھولے نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کا یہ سوال تھا نا، انہیں یاد کرتے، بھولے نہیں ہیں، لیکن برزخ میں وہ فکر نہیں ہے دنیا کی طرح کی۔ ہاں، لیکن خبر رکھنے کی انہیں فکر یوں رہتی ہے کہ کوئی آئے تو ہم پوچھیں کہ پیچھے معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ کے وطن سے کوئی پردیس میں آئے تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ بتا تو صحیح میری ماں کیسی ہے، بتا تو صحیح میرے باپ کا کیا حال ہے، میرا بھرا کیسا ہے، میرا بھائی کیسا ہے، میری بہن کا کیا حال ہے، میرے پوتا پوتی نواسا نواسی کیسے ہیں، ہمارے محلے میں فلاں صاحب رہتے تھے ان کا کیا ہوا ہے۔
یہ تمام وہ تفصیلات پوچھتے ہو نا، ویسی وہاں پر بھی وہ پوچھتے ہیں جو نئی روح آتی ہے، کیونکہ عزیز و اقارب کے اعمال تو ان پر پیش ہوتے ہیں. اس پر میں نے آپ کو پہلے بڑا تفصیل درس دیا، اس لیے میں نے بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ اگر وہ سیریز دیکھ لیں نا ایک دفعہ، تو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات تو آپ کو وہیں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مجھے بار بار ریپیٹ نہیں کرنا پڑیں گی یہ باتیں. اور جو اعمال ہوتے ہیں وہ پیش ہو گئے. اب احوال پوچھ رہے ہیں اس سے جو جانتا ہے ان کو. اور روح یاد رکھیں، روح چاہے چھوٹے بدن میں ہو کہ بڑے بدن میں ہو، روح میچور ہوتی ہے. اب وہ بدن سے نکل گئی تو اب وہ جانتی ہے کہ میں نکل رہی ہوں، اور جیسی فرشتے آتے ہیں وہ پہچانتی ہے. اب جسم پر کیا کیفیت ہے، وہ جسم سویا ہوا ہے کہ جسم بے ہوش ہے کہ دواؤں کے اثر میں ہے، روح کے نکلنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب جدائی ہو گئی ہے، اب موت واقع ہو گئی، جسم کا روح سے جدا ہونا. تو جب روح اصل شے نکل گئی تو بدن کو دفنا دیتے، اور اس کے بعد برزخ میں جسم اور روح کا جو تعلق رہتا ہے وہ رہتا ہے. لیکن قیامت میں ایک دفعہ پھر اس روح کو اس جسم میں داخل کر دیا جائے گا، قیامت سے پہلے نہیں. قیامت سے پہلے برزخی حیات اور قسم کی حیات ہے، اس کو دنیا کی حیات پر ہم محمول نہیں کریں گے. تو انہیں اس طرح کی، آپ کہتے ہیں نا وہ ہندی میں کہتے ہیں، ہندی کے میں ورڈ اس لیے بھی یوز کرتا ہوں حالانکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن بہت سارے لوگ انڈیا سے بھی چینل پر آتے ہیں سنتے ہیں. وہ ہندی میں آپ کہتے ہیں نا چنتا نہیں ہوتی انہیں کسی کی، وہاں پہ فکر نہیں ہوتی وہاں پہ کسی کی. لوگ کہتے ہیں جی آپ مختلف زبانوں میں کیوں بات کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا نا کون کون سن رہا ہے. کسی کو انگریزی سمجھ میں آتی ہے، کوئی وری اور کنسرن سمجھتا ہے، کوئی فکر سمجھتا ہے، کوئی جو ہے وہ چنتا سمجھتا ہے، کوئی اور سمجھتا ہوگا. تو اس لیے کوشش کرتا ہوں مختلف ورڈ یوز کر لوں جو کی ورڈز ہیں تاکہ سب کے بات سمجھ میں آ جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو بہرحال تو وہاں پہ یہ فکریں لاحق نہیں ہوں گی. ہاں استفسار کریں گے، سوال کریں گے، کیونکہ محبت ہے نا، محبت ہے تو سوال کریں گے. تو وہ کبھی ایسے بھی ہوگا کہ اس سے پوچھیں گے فلاں کا کیا حال ہے، وہ کہے گا وہ تو مجھ سے پہلے چلے گئے، یا نہیں آئے، کہتے نہیں آئے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے. بہرحال I think that answers all the questions. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.